اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید طالبہ و طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے ایگزامز اب قریب ہیں تو ہم آپ کو امپورٹنٹ کویسچنس کے جو ہیں گیسٹ پیپرز جو ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ کویسچنس تو ہم آج ماڈل پیپر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے آپ کا کس طرح سے آبجیکٹو پیپر آ سکتا ہے۔ زینب کی کتاب بہت دلچسپ ہے، اس میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کریں تو وہ کی سے ہو رہی ہے۔ درج ذیل میں کون سی الفاظ مرادی معنوں میں استعمال لیے گئے ہیں، تو اس میں ہے درج ذیل میں کون سے الفاظ مرادی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ تشبیہ کے ہیں۔ ترکیب لفظی کیا ہے، تو گلے لالا۔ اس نظم کو کیا کہیں گے، جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں تو اسے مسدس کہتے ہیں۔ محمود نیک لڑکا ہے، اس میں مسند کیا ہے، تو مسند نیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسند خبر کو کہتے ہیں۔ کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے الفاظ کو حروف تحسین یا انبساط کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں فعل امر اور فعل نہیں، سوال ندا اور تمنا پائی جائے تو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ سابقے کے لیے بے کے ساتھ درست انتخاب کریں تو بے کمال، بے پرواہ، بے پرس، بے تمیز، تو بے پرواہ ہے۔ محاورہ کس کی اہل زبان اور اہل اسلوب کے مطابق ہونا چاہیے، تو اہل زبان کی۔ پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کیا کہلاتے ہیں، تو یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ کس علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے، تو یہ ستارہ کی استعمال ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، علم بیان کی روح سے چاند کیا ہے، تو چاند ستارہ ہے۔ قواعد کی روح سے میرا بھائی کیا ہے، تو میرا بھائی جب آپ کو مکمل بات سمجھ نہیں آتی تو وہ فعل ناقص ہوتا ہے، جب مکمل بات سمجھ آ جاتی ہے تو فعل تام ہوتا ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہ علم بیان کی کون سی روح ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، تو یہ کیا ہے، اقرار اور انکار صنعت تضاد ہے۔ ہم ماڈل پیپر کا اوورآل ریویو لیتے ہیں، تو اس میں تفہیمی عبارت ہے۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کے دیکھا تو معلوم ہوا ایک نہایت پرانی اور چھوٹی سی مسجد ہے۔ کلیم میں سے آیا ہوا ہے، کلیم اور زائدار بیگ میں سے، جہاں آپ نے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پڑھ کر دینے ہیں۔ عبارت کو پڑھنا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یہ دیکھ لیں آپ، ایک ریویو آپ اس کا لے لیں کہ کلیم نے مسجد میں دیکھا تو کیا تھا، مسجد کی حالت بیان کی گئی ہے، اور مسجد کی کیا حالت تھی، یہ سارا آپ کو کوسچن پیپر میں سمجھ آ رہا ہوگا۔ مرزا صاحب نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی تھی، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی، مرزا صاحب کی بیوی بیمار تھی اور وہ غشی کی حالت میں تھی، جیسے ان کو خفقان کا عارضہ ہو یا اختلاج قلب کا روگ ہو۔ کلیم نے مرزا کو کیسے بتایا کہ اس کا اصل ارادہ کیا ہے، تو کلیم نے آپ نے سارے مسائل بتائے کہ وہ گھر میں لڑائی ہوئی ہے، واپس لوٹ کر جانا نہیں چاہتا۔ مرزا آپ نے بارے میں کلیم کے پاس کیا دعویٰ کیا تھا، اس نے جھوٹ بتایا تھا کہ وہ جامعہ دار کا وارث اور جانشین تھا۔ مرزا کو کس نے اپنا جانشین مقرر کیا، تو جامعہ دار نے اپنا متبنی کہا تھا اور اپنا جانشین جو ہے وہ کہہ کر مرے تھے۔ نثر میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات کا استعمال کریں، تو نثر میں آنے والے 4 مرکبات کون سے ہیں، اظہارہ، چمکادر۔ مرکبات عددی الفاظ ہوتے ہیں، مریض کی تامداری مرکب اضافی، اور یہ ماجرا مرکب اشاری، دکانیں اور سرائیں مرکب عطفی۔ عبارت کا مرکزی خیال یا عبارت کی تشریح، تو مرکزی خیال جو ہے اسی عبارت کا آپ نے نچوڑ لکھنا ہوتا ہے 2-3 لائن میں، اور تلخیص بھی ہے اسی عبارت کو آپ نے آسان اردو میں تھوڑا سا لکھ دینا ہے۔ اشعار پڑھ کر جو ہے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پیام لطیف سے۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، تو یہ نظم کرکٹ اور مشاعرہ ہے۔ نہ بو تھا نثر تھا نہ نو ہم سے بالا، یہ کیا ہے، نظم محنت کی برکات، جبیں سجدہ کرتے ہی گئی، فقیرانہ صدا کر چلے، اور پھر کیا ہے، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، تو یہ اس نظم سے شعر ہے۔ شعر کیا ہے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا اثر کیا کرے، کیا اثر کرے سے شاعر کی کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ پرہیز نہیں کرتا، انسان بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جیسے مریض جب دوا کھاتا ہے تو وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ پرہیز نہ کرے، تو یہ انسان کی محبت، نفرت اور اس کے بارے میں، انسان کے دکھوں کے بارے میں ہے۔ اس کا ریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں شاعر نے بعض شعراء کو کرکٹ اور ناڑی کھلاڑیوں سے کیوں تشبیہ دیا، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے جو کرکٹ کی مواصلت ہے اس کو شاعری میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ شعر میں بو علی سے کون سی شخصیت مراد ہے، تو یہ شاہ شرف الدین بو علی قلندر ہیں، حدیث فقہ و نحو کے جو تفسیر میں اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے، ان کی ہے۔ حق بندگی سے ہم ادا کر چلے سے کیا مراد ہے،
تو یہ کیا ہے کہ ہماری پیشانی ہر وقت سجدے میں حق بندگی ادا کرتی رہی، لیکن ہم چاہے ساری عمر بھی سجدے کر لیں تب بھی عبادت کا حق ادا جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ خلق خدا غائبانہ کیا کہتی ہے، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو یہی کہ آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ کے منہ پر لوگ کیا کہتے ہیں۔ یا پھر غزل کا پہلا شعر مطلع کس سے کہتے ہیں؟ مطلع کی تعریف کریں تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ تو حصہ قواعد میں کیا آ جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی تعریف اور ایک مثال بھی تحریر کریں۔ تو فعلیہ جملہ کیا ہے؟ ایسا جملہ ہے جس میں مسند لا اسم اور مسند فعل ہوں، فعلیہ جملہ ہوتا ہے۔ تعریف کہتے ہیں وہ پڑھتا تھا، عائشہ روتی تھی، اور ان کو وہ پڑھتا تھا، عائشہ فاعل ہے، روتی جو ہے وہ فعل ہے اور ہے فعل ماضی۔ مسدس کی تعریف لکھیں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ اور مسدس ترکیب بند کیا ہے؟ اس کی اقسام کیا ہیں؟ مسدس ترکیب بند اور مسدس ترجیع بند۔ وہ مسدس ترکیب بند وہ مسدس جس کے ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع 2 آپس میں علیحدہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو وہ مسدس ترکیب بند کہلاتا ہے۔ مسدس ترجیع بند کیا ہوتا ہے کہ جس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور جو لیکن آخری بند کے آخری جو لیکن ہر بند کے آخری جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اور جو ذیل شعر میں علم بیان کی قسم کی نشاندہی کریں، اس کی تعریف بھی لکھیں۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغ جم سے میرا جامع صفال اچھا ہے۔ شعر میں مجاز مرسل ہوا ہے، یعنی کہ کل بازار ہے اور بول کر جز ایک دکان مراد لینا ہے۔ تو اس میں مجاز مرسل کی تعریف ہے۔ سند سخن منقبت کس سے کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین یا صوفیاء کرام کی تعریف کی گئی وہ منقبت کہلاتی ہے۔ سند تضاد وہ ہوتا ہے جو کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، تو یہ صنعت تضاد کی ہے مثال۔ اور عبارت کی تشریح ہے، گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی مگر ظاہر ہے تم سے بھوک کی سار ہوئی تو اتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ کلیم اور زائد دار سے یہ عبارت لی گئی ہے، اس کی تشریح ہے آپ کی، اور یہ عبارت کی تشریح کا ریویو ہے۔ اور دوسرا دیکھ لیں، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ تو یہ نام دے مالی سے یہ عبارت کی تشریح لی گئی ہے جو آپ کو چوائس کے طور پر آئے گی۔ اور پھر نظمیہ اشعار پڑھ کر نظمیہ اشعار بغور پڑھ کر ایک جز کی تشریح کرنی ہے، یعنی کہ شعر پڑھ کر عبارت کی اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، ہم سے یہ اشعار لیے گئے ہیں مظفر وارثی کے۔ یہ وہ نظم ہے جو امپورٹنٹ ہے، آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے دوسرا جو ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اعمال ہو تو فاؤل ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ سے لیا گیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نظمیہ جز میں جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے جو ہے سہارا ہوتا۔ پروین فنا سید کی جو ہیں ان کی غزل ہے، اور طوفان میں موجوں کو جو تھا وہ شعر ہے۔ اور طبل و علم ہی پاس نہ اپنا اپنے ملک و مال ہم سے خلاف ہو کر کرے گا زمانہ کیا، حیدر علی آتش کی یہ غزل ہے۔ یہ امپورٹنٹ شعر ہیں، آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اور پھر ایک پرانے کھنڈر کی آپ بیتی ہے، یہ اس کا ریویو بھی میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اور ایک ناخوشگوار حادثہ ہے، اس کی یادداشت جو ہے روداد کو یادداشت کہتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ کا ہے۔ اور معیار تعلیم اور معمار تعلیم کے موضوع پر کالم تحریر کریں، تو کالم بھی ایک مضمونی کی طرح ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں یہ ریویو۔ تو امید ہے آپ کو یہ آج کا جو ماڈل پیپر نمبر 4 ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ مزید کوسچنز بھی شیئر کر دوں گی۔ تب تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے گائیڈ کرتی رہوں گی۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔